میں یہ چاہوں گا کہ آسان الفاظ میں، تاکہ ہمارے عوام جو اسلامی بھائی ہیں وہ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ ویسے تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ وضاحت ہو جائے، اور دوسرا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کس درجے کا انکار ہے، اور اب اس پر شریعت کا کیا قلم چلے گا۔ دیکھیں، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک، اور اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی تشریف نہیں لائے گا۔ صحیح، نہ آپ کے زمانے میں کوئی دوسرا نبی ہو سکتا تھا، نہ آپ کے زمانے کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو سکتا تھا، اور وہ جو دوسرا ہے نہ وہ نبی ہوگا، نہ وہ رسول ہوگا، نہ وہ نبی کی کوئی دوسری اصطلاح بنا کر اسے نبی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسے قادیانیوں کا جو پرابلم تھا وہ یہی تھا کہ وہ ذلی نبی، بروزی نبی، تو وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ صورتیں بناتے تھے۔ صرف ایک نبی کی قسم ہے جھوٹا نبی، صحیح، وہ آپ کے بعد ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے نبی ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، تو اس اعتبار سے تو لڑی چلتی جا رہی ہے۔ لیکن سچی نبوت جو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب اور چنے ہوئے بندوں کو عطا فرماتا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی عطا نہیں کی جائے گی، نہ کی گئی ہے۔ اور یہ عقیدہ اس مرتبے کا ہے کہ یہ اتنا ہی قطعی، یقینی اور ضروری عقیدہ ہے، اس کا ماننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری، اچھا، جس طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننا ضروری، صحیح، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی ماننا ضروری ہے، صحیح، جتنا یہ ماننا ضروری ہے اتنا ہی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ لہذا جو اس کا انکار کرے گا وہ دین سے ایسے ہی خارج ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار کرنے والا دین سے ماشاءاللہ، یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا ایک قطعی، یقینی، جزمی، ایمانی، اکانی، اعتقادی یہ عقیدہ چلتا ہے۔ ماشاءاللہ۔